گالی گلوچ کرنے سے بھی معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو وعید سنائی تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف رہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المستبان ما قال فعل البادی منہما ما لم یعتدی المظلوم، کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو بھی بکتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اس کا سارا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کر دے۔ ہاں، جب مظلوم اس سے بھی پہلے والے سے بھی زیادہ غلیظ اور گندی گالیاں دینے لگے، اس سے بھی آگے نکل جائے برا بلا کہنے میں اور گالی گلوچ کرنے میں، تو اس کا گناہ پھر اس کو ملے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہماری شریعت تو یہاں تک بتاتی ہے کہ مردوں کو بھی گالی گلوچ مت کرو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو گالی گلوچ مت کرو ورنہ ان کے زندوں کو تکلیف ہوگی، ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی۔ تو جس طرح زندوں کو گالی گلوچ کرنا، زندہ انسانوں کو گالی گلوچ کرنا برا اور حرام ہے، اسی طرح مردوں کو گالی گلوچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس کام کو فسق کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر،